انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حالات تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فایا کن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ کسی کے منہ پر بےعزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ انشاءاللہ۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے، سبحان اللہ۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ امید نہ چھوڑو، وہ شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں، سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، بس جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کے میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے ایسے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔